میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ ذرا انعام تو سوچو، آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ ہیں کسی کی پولیس رپورٹ ہو جائے، درج ہو جائے، ٹھیک ہے وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، سزا بھگت لے، لیکن اب اس کا پولیس ریکارڈ باقی ہے۔ ہیں اب جناب کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے جائے گا تو جواب دینا پڑے گا کہ فلاں تھانے میں کیس ہوا تھا، فلاں علاقے میں اس نے یہ گڑبڑ کی تھی۔ وہ ڈاٹ، وہ نشان ہمارے کریکٹر پر، ہماری زندگی میں باقی رہتا ہے۔ مگر آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں۔ اللہ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کی توبہ قبول کرے فقط گناہ معاف نہیں کرتا، دیکھو میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں، وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایسا کریم کہاں ہے؟ جتنے گناہ ہیں نا، اگر سچی توبہ کر لے اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی ایمان افروز آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایک بار مدنی قافلے میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ وہاں پر اگر آپ کو پرمٹ بنانا ہو، اس ملک کا ریزیڈنس لینا ہو، تقریباً دنیا کے تمام ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، بتایا کہ اس بندے کا پرمٹ ہی نہیں بن پاتا۔ پوچھا کیوں نہیں بنتا بھائی؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک بار ایک غلطی کی تھی، اور غلطی بھی بڑی عجیب تھی۔ جنرل اسٹور میں گیا، کولڈ ڈرنک خریدی، اور ابھی اس کی پیمنٹ کرنی تھی کہ اچانک اسے کال آئی کہ آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اچانک ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کر جانا ہے۔ بندہ جب ایسی خبر سنتا ہے تو اس کے حواس کام نہیں کرتے، وہ بھاگنے لگا، فوراً شاپنگ سینٹر سے باہر نکلا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ شاپنگ سینٹر جو ایڈوانس ہوتے ہیں ان کے گیٹ پر سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک طرح کی مشینیں لگی ہوتی ہیں، اگر کوئی بغیر پیمنٹ کر کے نکلے تو الارم بج جاتا ہے۔ الارم بج گیا کہ جناب اس نے کوئی ایسی چیز لی ہے جس کے پیسے نہیں دیے، اس کو پکڑ لیا گیا کہ جناب یہ کولڈ ڈرنک کا ڈبہ ہاتھ میں رہ گیا تھا، ایمرجنسی تھی، جلدی میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اس لیے میں پیمنٹ نہیں کر سکا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ نے چوری کی ہے، آپ کو اس کا فائن بھگتنا پڑے گا۔ جناب 1 2 4 گھنٹے بھی لگے، اس نے اس کا فائن بھی پے کیا، اپنی والدہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچ گیا۔ مگر جب بھی اسے پرمٹ بنانا ہوتا ہے، جب وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلواتا ہے تو وہاں یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اس بندے نے اتنے سال پہلے ایک کولڈ ڈرنک کا ڈبہ چرایا تھا۔ یقین کریں جب میں نے یہ واقعہ سنا، لوگ کہتے ہیں دیکھو یار کیسا قانون ہے، کیسا سسٹم ہے، 5 سال پرانی غلطی بھی سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا میں سوچنے لگا دنیا والے ایک غلطی نہیں بھلاتے، میرے رب کے خزانے دیکھو، بندہ 70 سال تو گناہ کرتا رہے، ایک سچی توبہ کرے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں فرماتا، حدیثوں کا مضمون ہے اللہ زمین کو جہاں گناہ کیے وہاں سے بھی نشان مٹا دیتا ہے، ہاتھ میں جو ہمارے کاندھوں پر کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان سے بھی بھلا دیتا ہے، جن اعضاء نے گناہ کیا ان اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا جب حاضر ہوتا ہے اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا گناہ کا، اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر بھی اس کریم کو ناراض کیا جائے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی والے کام کیے جائیں، ذرا سوچئے۔ جو اتنا خیال رکھنے والا ہو، جو ایسا کریم ہو، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔